ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر۔ جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیں، بخل کسی چیز کو روک لینا، کنجوسی، جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دی ہیں، ان میں بخل کرتے ہیں، وہ ہرگز گمان نہ کریں کہ وہ ان کے حق میں بہتر ہیں۔ هو خیر لهم بل هو شر لهم، بلکہ وہ تو ان کے حق میں بہت ہی برا ہے۔ جو چیز اللہ نے ان کو اپنے فضل سے جو چیزیں دی ہیں، اگر وہ اس میں بخل کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، ہرگز نہیں، وہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے، بہت ہی برا۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب ان کے گلے میں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ڈالا جائے گا جس کے ساتھ وہ بخل کرتے تھے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کا اللہ ہی وارث ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ اب خرچ کرنا شرعاً واجب بھی ہوتا ہے یا عرف اور عادت کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، رسم و رواج کے حساب سے بھی ہوتا ہے خرچ کرنا جو ان سے۔ اچھا، ایک قسم، اب یہ بخل کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ مثلاً ایک قسم یہ ہے کہ انسان جو ہے، جو چیزیں اس پر فرض کی گئیں یا واجب کی گئیں ان کو تو ادا کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ فرض کی گئی، اس نے ادا کر دیا۔ اپنے اہل و عیال، بیوی بچوں کا جو بھی اس کے اوپر خرچ کرنا واجب کیا گیا وہ اس کو خرچ کر دیتا ہے۔ لیکن جو نفلی خرچ کرنا ہے، عام فقراء کے اندر، مساکین کے اندر، سائلین کے اندر، عام صدقات کے اندر، یا کوئی رفائی یا فلاحی کاموں کے اندر خرچ کرنا، وہ باوجود وسعت ہونے کے بھی اس کو خرچ نہیں کرتا۔ وہ سوچتا ہے کہ میں نے جو مجھ پر فرض تھا، جو مجھ پر واجب تھا، وہ تو میں نے خرچ کر دیا۔ زکوٰۃ میرے پر 2.5% فرض تھی، 1,00,000 روپے کے اوپر میں نے 2,500 روپیہ زکوٰۃ نکال دی۔ اس کے علاوہ اب مجھے کوئی چیز اور خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو فرض تھا، جو واجب تھا، میں نے وہ کر دیا۔ یہ بخل کی سب سے ہلکی قسم ہے جون سی ہے کہ اس نے باقی چیزوں کی طرف سے ہاتھ روک لیا۔ مگر اس سے بھی بڑا بخیل جو ہے، اب وہ شخص ہے کہ جو دوستوں، رشتہ داروں، ہمسایوں پر خرچ کرنا عرف اور عادت کے اعتبار سے جو واجب ہے وہ ان پر خرچ نہ کرے۔ یہ اس سے بڑا بخیل ہے۔ جو بخیل فرض ادا کر دیتا ہے، واجبات بھی ادا کر دیتا ہے خرچ کرنے کے اندر، خرچ کرنے کے لحاظ سے، مگر اس کے علاوہ کسی فلاحی، رفائی یا مساکین یا فقراء کے اوپر وہ کچھ بھی خرچ نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے جو مجھ پر واجب تھا، جو میرے پر فرض تھا، وہ تو میں نے ادا کر دیا، باقی مجھے اب خرچ کرنے کی کیا ضرورت، وہ نفلی ہے سارا کچھ۔ مگر
ہے وہ بھی بخیل، مفسرین نے لکھا ہے وہ بھی بخیل، مگر اس سے بڑا بخیل وہ ہے جو دوستوں، رشتہ داروں، ہمسایوں پہ بھی جو نہ خرچ کرے، ان کا حکم اس سے زیادہ ہے۔ اور ایک اس سے بھی بڑا بخیل ہے، اس سے بھی بڑا بخیل، مثلا زکوٰۃ کو خرچ کرنے کا حکم فرض ہے، وہ زکوٰۃ بھی خرچ نہیں کرتا، صدقہ فطر کو بھی نہیں وہ خرچ کرتا، وہ قربانی بھی نہیں دیتا جو واجب ہے اس کے اوپر کہ قربانی کرنی ہے سال کے بعد، حج میں بھی نہیں خرچ کرتا، جہاد میں بھی نہیں خرچ کرتا، اور اہل و عیال کی ضروریات پر بھی خرچ نہیں کرتا۔ یہ سب سے بڑا بخیل ہے، یہ سب سے بڑا بخل کرنے والا ہے۔ اور وہ اس سے چھوٹا جو رشتہ داروں یا ہمسایوں وغیرہ کے پر، اور وہ اس سے چھوٹا وہ اس سے کم بخیل ہے جو فرائض، جو چیزیں فرض اللہ نے کی، جو اللہ نے واجب کی، وہ تو ادا کر دیتا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ فرض بھی ادا کر دیا، واجب بھی، اب اس کے علاوہ نفلی جو خرچ کرنا ہے وہ خرچ نہیں کرتا، جو ان سے قرآن کریم کے اندر ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور تقوی سے بے پرواہ رہا اور اس نے نیکی کو جھٹلایا تو ہم ان قریب اس کے لیے تنگی کا راستہ مہیا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس کے لیے تنگی کا راستہ ہم مہیا کر دیں گے۔ جو بخل کرتا ہے، جو بخل کرنے والے ہیں، اس کے راستے میں تنگیاں پیدا ہو جائیں گی، اور تنگی کون پیدا کرنے والا ہے؟ خدا وغیرہ، اس کے راستے میں ہم تنگی پیدا کر دیں گے۔ ایک جگہ اور قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتی ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان سب کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، خوشخبری سنا دو۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ پھر اس سے جس دن وہ سونا چاندی جس کو وہ خرچ نہیں کرتا تھا، جہنم کی آگ میں اس کو تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو، ان کی پیٹھوں کو داغ لگائے جائیں گے۔ یہ ہے وہ مال جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، سو اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ تو امام بخاری ایک روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو قیامت کے دن وہ مال ایک موٹے اور گنجے سانپ کی صورت میں وہ مال جون سا ہے، اور اس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ نقطے ہوں گے، پھر وہ اس شخص کو وہ سانپ اپنے 2 جبڑوں سے پکڑ لے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ پڑھی وَلَيَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخِلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دی ہیں، وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ وہ ان کے لیے اچھی ہیں، نہیں، وہ ان کے حق میں بہتر ہیں، نہیں، بلکہ وہ ان کے لیے بہت بہت برا ہے، بہت ہی برا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر روز فرشتے نازل ہوتے ہیں اور فرشتے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ خرچ کرنے والے کو تو عطا فرما، اس کا بدل عطا فرما، خرچ کرنے والے کو عطا فرما، اور اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کے مال کو ضائع فرما دے۔ فرشتے یہ دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں کہ خرچ کرنے والے کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں، اور جو خرچ نہ کرے اس کے لیے بھی فرشتے بد دعا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس صرف وہی مال ہے جو
زبیر نے اپنے جو گھر میں رکھا ہے کیا میں اس میں سے دیا کروں؟ آپ نے فرمایا دیا کرو، تھیلی کا منہ باندھ کر نہ رکھو ورنہ تم پر بھی بندش کر دی جائے گی، ورنہ تم پر بھی بندش کر دی جائے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں، انہوں نے مساکین یا صدقے کو گننے کا ذکر کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گنا نہ کرو ورنہ تمہیں بھی گن کر دیا جائے ورنہ تمہیں بھی گن کر دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حافظ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی لکھتی ہیں کہ محمد بن یوسف فریابی یہ امام احمد اور امام بخاری کے اصحاب میں سے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ ابو سنان کی زیارت کے لیے گیا۔ ایک بزرگ ہیں، اپنے صحاب کے ساتھ، مریدین کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ ایک دوسرے بزرگ کی زیارت کے لیے گئے۔ تو جب ہم ان کے پاس گئے، ان بزرگوں کی زیارت کے لیے ہم ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میرے پڑوس میں میرے پڑوسی کا بھائی فوت ہو گیا، چلو آؤ وہاں چل کر تعزیت کر لیں، افسوس کر لیں۔ تو جب ہم تو گئے تھے ان کی زیارت کے لیے، وہ ہمیں لے گئے ساتھ اپنے پڑوسی کے گھر میں کہ اس کا بھائی فوت ہو گیا تو چل کر وہاں پر افسوس کر آئیں۔ اب جب وہاں گئے تو دیکھا جس شخص کا بھائی فوت ہوا تھا وہ زارو کتار رو رہا تھا، بے انتہا رو رہا تھا۔ ہم نے اسے بڑی تسلی دی اور تعزیت کی، مگر اس کو کوئی قرار ہی نہ آئے، وہ روئی جائے۔ اس کو یہاں تک سمجھایا کہ بھی تمہیں معلوم ہے کہ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے اور ایک دن اس نے آنا ہی ہے۔ اس نے کہا تم سب ٹھیک کہتے ہو مگر تمہیں نہیں معلوم کہ میرے بھائی کو جو فوت ہوا ہے اس کو صبح شام رات دن قبر میں عذاب ہو رہا ہے، میرے بھائی کو جن سے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اچھا، ہم نے کہا کیا تمہیں اللہ نے یہ بات بتائی ہے؟ کیا تمہیں خدا نے یہ غیب کی بات بتائی ہے کہ تیرے بھائی کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے؟ تجھے کیسے پتا کہ تیرے بھائی کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے؟ وہ مر گیا، وہ اپنی قبر میں ہے، یا تو یہ بتا کہ تجھے خدا نے اس غیب کی خبر کے اوپر اطلاع دے دی ہے کہ تیرے بھائی کو رات دن عذاب ہو رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں نے اس کو دفن کیا اور مٹی برابر کی اور لوگ قبرستان میں سے چلے گئے تو میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک میں نے اس کی قبر میں سے آواز سنی، مجھے وہاں سے آواز آئی، انہوں نے مجھے اکیلا بٹھا دیا اور میں عذاب برداشت کر رہا ہوں، میں اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا تھا اور میں روزے بھی رکھتا تھا۔ جب مجھے وہاں قبر کے اندر سے یہ آواز آئی کہ میں عذاب کے اندر مبتلا ہوں، حالانکہ میں نماز بھی پڑھتا تھا اور روزے بھی رکھتا تھا، پھر بھی میں عذاب میں مبتلا ہوں، تو میں نے قبر کی ایک افراتفری میں یا بدحواسی کے اندر میں نے قبر سے مٹی کھود کر ہٹا دی تاکہ میں دیکھوں جس کو ابھی دفنایا ہے اس کا حال کیا ہے۔ تو جب مٹی میں نے ہٹائی تو میں نے دیکھا کہ اس کی قبر آگ سے بھڑک رہی تھی، آگ جل رہی تھی اس کی قبر میں، اور اس کی گردن کے اندر ایک آگ کا توق تھا، اس کی گردن کے اندر ایک آگ کا توق تھا۔ تو میں نے جب اس کو اس حالت میں دیکھا اپنے بھائی کو تو میں نے بے دہانی میں آگے بڑھ کر اس کی گردن سے اس توق کو ہٹانا چاہا تو میری انگلیاں اور میرا ہاتھ جل گیا۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں امام ذہبی کہ انہوں نے ہمیں اپنا ہاتھ نکال کر دکھایا جو جل کر سیاہ ہو چکا تھا، تو میں نے اس قبر کے اوپر پھر مٹی ڈال دی اور لوٹ آیا۔ تو پھر ہم نے اس شخص سے پوچھا کہ بھئی دنیا میں وہ کیا عمل کرتا تھا؟
اس نے کہا وہ نماز بھی پڑھتا تھا، وہ روزہ بھی رکھتا تھا، ہاں مگر ایک بات ہے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا تھا۔ تو اس وقت ہم میں سے کسی نے یہ کہا، یہ حافظ شمس الدین محمد بن احمد ذہبی، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا، تو ہم میں سے ایک شخص نے اس کو کہا کہ اللہ پاک نے سچ فرمایا، اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے دیں، وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں ہوا خیر اللہم، وہ ان کے لیے بہتر ہے، نہیں بل ہوا شر اللہم، بلکہ وہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ، ان قریب ان کے گلے میں قیامت کے دن اس کا طوق بنا کر ڈالا جائے گا جس کے ساتھ وہ بخل کرتے تھے۔ تو ہم نے جب اس نے یہ چیز بتائی کہ میں نے اس وقت قبر کے اوپر سے مٹی ہٹائی اور میں نے اس کی گردن میں آگ کا طوق دیکھا، تو ہم نے کہا اللہ پاک نے تو یہ بات پہلے ہی قرآن میں ارشاد فرما دی ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ یوم القیامہ وَلِلَّهِ مِیرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کا اللہ ہی وارث ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیر، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کی سب خبر رکھتا ہے، تم جو کام بھی کرتے ہو، بھلے ظاہر کرتے ہو بھلے چھپ کر کرتے ہو، وہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے۔ صدق اللہ تعالی۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔